بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں لی اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کے داخلی معاملات سے. یہ کس طرف جا رہے ہیں اور خاص طور پہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. وزیر اعظم عمران خان ایک اہم قانون میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیب آرڈیننس میں تبدیلی اور چیئرمین نیب نیا کون ہوگا اور خاص طور پہ چیئرمین نیب اگلا کون ہوگا، اس پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اور کیا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو توسیع دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، یہ اس میں کتنی صداقت ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان نئے نیب قانون میں کے تحت نیا چیئرمین اپنی مرضی کا لا سکیں گے یا نہیں. یہ ہیں 3-4 چیزیں. پھر آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں، خاص طور پہ شریف فیملی اور زرداری فیملی، یہ بھی مصیبت میں آنے والے ہیں. بلکہ دوبارہ سے ایک نیا مقدمہ، ایک کیا کہنا چاہیے، جعلی بینک اکاؤنٹ کیس جو ہے، اس میں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور دیگر آنے والے ہیں. زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے. تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں ایک ہیں، آنے والی دنوں میں یہ کہیں نہ کہیں آپس میں میچ فکس کر لیں گے اور کولیشن گورنمنٹ، یہ ساری چیزیں میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین اجلاس ہوا جی ISI ہیڈ کوارٹر میں، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا. اگین ISI ہیڈ کوارٹر میں یہ اہم ترین اجلاس کیوں ہوا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور جب بھی ISI ہیڈ کوارٹر میں اس طرح کا اہم اجلاس ہو تو سمجھ جائیں کہ بہت ہی سینسیٹیو نوعیت کا یہ ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر نہ نکلے، کوئی بگ نہ ہو سکے، بگنگ نہ ہو سکے، کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس نہ ہو سکے. یہ ہوتی ہیں وجوہات. کیونکہ ماضی میں وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس میں کابینہ اجلاس جو ہیں وہ منسوخ کرنے پڑے تھے، کیونکہ یہ اطلاعات مل جاتی تھیں کہ کابینہ اجلاس کو بگ کیا جا سکے گا اور ان کو حساس ترین آلات سے غیر ملکی سفارت خانے وہ سن سکیں گے. اور غیر ملکی سفارت خانہ ایک ہی ہے جو کہ یہ اہلیت رکھتا ہے. لہٰذا اس لیے یہ اجلاس اگین ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا. صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ساتھ تھے مسلح افواج کے سربراہان، پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، پاک بحریہ کے سربراہ تھے، وفاقی وزراء تو تھے ہی تھے جو اہم ترین ہیں. لیکن 2 وفاقی وزراء خاص طور پہ، کیونکہ وزیر داخلہ کا ہونا، وزیر دفاع کا ہونا، وزیر خارجہ کا ہونا اور وزیر اطلاعات کا ہونا، یہ تو ہوتا ہی ہے. اس میں 2 خاص طور پہ وفاقی وزیر اور تھے، شیریں مزاری اور نور الحق قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور. پھر اس میں اور دیگر جو تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بلایا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. یہ ساری سچویشن تھی اور بہت ہی مختصر نوعیت کا ظاہر بتایا گیا اور پریس ریلیز ایشو کیا گیا. اس طرح کی چیزوں کو نہیں بتایا جاتا. لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہونا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہونا یہ ایک امپورٹنٹ تھا. اور دوسرا معاملہ تھا شیریں مزاری، وفاقی وزیر انسانی حقوق اور وزیر مذہبی امور. تو صورتحال یہ ہے، اس سارے کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ 2-3 سفارت خانے ہیں اور دونوں 3 سفارت خانے جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں. ایک تو نمبر 1 اور دوسرا اس کا ایک بچہ جمہورہ ہے. 2 سفارت خانے یہ متحرک ہوئے ہیں اور یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوئیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے. اور پھر جو امپورٹنٹ تھی وہ ملاقاتیں ہوئیں ہماری مذہبی جماعتوں کے ساتھ.
مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ان کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور یہ ریزن ہے۔ جبکہ اسی دوران ہمارے پہلے جو سپیل آتے رہے، یہ افغانستان میں جب انخلا کا عمل چل رہا تھا، ایک طرف پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا تھا انخلا میں، دوسری جانب ہمارے سیکورٹی فورسز پہ ہر روز 1-2 حملے ہو رہے تھے اور بڑے خوفناک ہوئے۔ اس میں ہمارے جوان، بہت سارے جوان اور افسر اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اس طرح کے کام حملے ہو رہے تھے۔ لیکن پھر اب سنبھلا ہے، اب ہم اس طرح کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بڑے مارے جا رہے ہیں، چن چن کے مر رہے ہیں سارے لوگ۔ تو یہ چیز، اب جو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ غیر ملکی سفارت خانوں کے سفارتکاروں کی جو ملاقاتیں تھیں، یہ ایک نئی چنگاری لگانے کی کوشش، اور دوسرا یہ کہ ان کو طالبان کے ساتھ تھرو کیا جائے، اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اسی کی بیس پہ یہاں پہ بھی ذرا ماحول بنایا جائے، اور یہاں پہ ایک مذہبی منافرت پیدا کی جائے خاص طور پہ۔ اور چونکہ میدان جو ہے، میدان جنگ خیبر پختونخوا اور بلوچستانی ہیں، باؤنڈری پہ، پاک افغان بارڈر پہ یہ دونوں ہیں، لہٰذا یہ اچھی جگہ ہے۔ پاک ایران بارڈر پھر اگلا جو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ تفرقہ بازی بھی پیدا کی جائے، تو اس طرح کے، اس لیے ان دونوں کو بلایا گیا تھا۔ پھر وزیر مذہبی امور نور القادری صاحب 2 وجہ سے امپورٹنٹ ہیں۔ مذہبی امور کی وزارت تو ہے ہی ان کے پاس، لیکن جو دوسری وجہ ہے ان کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے، تو ایک تو ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے، اور دوسرا خاص طور پہ علماء کرام سے رابطے رکھنے کے لیے، اور ایک پیرلل کاؤنٹر نیریٹو بھی، اور جو کچھ یہ مغربی سفارت خانے فیڈ کر رہے ہیں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، اور ان کو انگیج کر کے ان کو کلٹیویشن کی بھی کوشش ہوتی ہے، ڈائریکٹلی نہ صحیح، تو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ دوسری انسانی حقوق کا معاملہ، اس پہ بھی خاص ٹاسک دیا گیا، کیونکہ اب یہ انڈائریکٹ ہم پہ حملہ آور ہوں گے۔ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا معاملہ، اس کو ذرا اچھالا جائے گا، کیونکہ اب براہ راست آنے کے بجائے انڈائریکٹ ہم پہ حملے کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں موجود تھیں۔ دوسرا پاک فضائیہ کا، پاک بحریہ کا سربراہ دونوں موجود تھے۔ DGISI تو ظاہر ہے موجود ہی تھے، کیونکہ ان کے تو اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہا تھا، انہوں نے سارا DGMO وہاں پہ موجود تھے جی، DG ملٹری آپریشن، انہوں نے بریف کیا۔ سیکرٹری خارجہ موجود تھے، پھر ISI کے دیگر سینئر جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ غیر معمولی میٹنگ تھی، اور اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آن بورڈ ہونا ضروری تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آن بورڈ ہونا ضروری تھا، اور ان کے نالج میں سب کچھ ہونا تھا کہ یہ ہم پہ اگلے دنوں میں پاکستان کو ان جگہوں سے، ان ایریا سے دبایا جا سکے گا، یا حملہ آور ہوں گے۔ تو اس لیے جی یہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان مکمل طور پہ کیپیبلٹی بھی ہے، اور جدید ترین ہم اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگا چکے ہیں، نصب کر چکے ہیں، سینٹر بن چکا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، یہ نہیں ہے۔ اب ہماری زمینی حدود بھی اور فضائی حدود بھی سب کی سب فول پروف سیکورٹی اور فول پروف سرویلنس، ہمارا جاسوسی کا نظام بھی اور خواہ زمینی یا ایسا موجود ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، کیونکہ اور دوسری جانب یہ ایک اور بھی ہے، تو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو تھے جنرل ندیم رضا، وہ رشیا میں موجود تھے جی، وہ اپنے فرائض اور اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک، اب آگے بڑھتے ہیں جی، مزید کیا ہونے والا ہے۔ چیئرمین نیب کا معاملہ لیتے ہیں۔ چیئرمین نیب کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آخری سال جو ہے بڑا سخت ہوگا۔ جسٹس جاوید اقبال اپنا ٹینیور پورا کرنے والے ہیں، اور جو اس وقت قانون ہے رائج، آپ کو معلوم ہے کہ میثاق جمہوریت کے بعد PMLN اور پیپلز پارٹی، یعنی کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی،
دونوں نے ایک پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا تھا. اس کے اکارڈنگلی کیا طے پایا تھا کہ جی چیئرمین نیب ہم مل کے لایا کریں گے, دونوں مشاورت سے لایا کریں گے. اس پہ عمل ہو رہا تھا. لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعظم, چیف الیکشن کمشنر, الیکشن کمیشن کے ارکان, یہ بھی دونوں اپوزیشن اور حکومت مل کے لایا کریں گے. نگراں حکومت بھی یہ دونوں مل کے لایا کریں گے. اس طرح کے یہ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ تھا کہ باری باری ہم لیتے رہیں گے, حکومت میں, دوسرا اپوزیشن میں, پھر حکومت, پھر اپوزیشن, اس طرح سے. تو درمیان میں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آ گئی اور جنرل باجوہ آ گئے, اور اس طرح کے سارے کا سارا وہ پلان ہی چینج ہو گیا, کرنا پڑا. تو اب ہوا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری, جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کی تقرری تھی, یہ کی تھی سید خورشید شاہ اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم نے. خورشید شاہ صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. تو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے آ کے دونوں کو ہی جواب دیا اور انڈیپینڈنٹلی کام کیا, بہت اچھا کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اگلا چیئرمین نیب اس وقت قانون یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب مل کے لگائیں. تو عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا, پرائم منسٹر نے, کہ شہباز شریف صاحب سے میں چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے مشورہ کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. جو خود کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے کون سا, جنہوں نے خود ملک لوٹا. لہٰذا نیا قانون فوری طور پہ, ظاہر لمبا پروسیس ہوتا ہے پارلیمان میں قانون میں تبدیلی کا. اب ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے اور آرڈیننس میں اس قانون کو امینڈ کیا جا رہا ہے, جس میں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت ضروری ہوتی ہے. لہٰذا وہ مشاورت اب نہیں ہوگی. آرڈیننس تیار ہے, وہ نافذ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ پارلیمان میں پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی, اور اسی دوران چیئرمین نیب کا تقرر کیا جائے گا. کیا نئے چیئرمین اس میں لکھا جائے گا؟ ایک آپشن ہوگا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہی کنٹینیو کریں اور عارضی طور پہ ہی صحیح, جب تک لیجسلیشن نہیں ہو جاتی, اس کا چانس موجود ہے. لیکن جو مستقل قانون ہے اس میں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کا عمل ختم کر دیا جائے گا, اور آرڈیننس آ گیا تو وہ فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا. اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے پاس دونوں آپشن ہوں گے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی مدت میں توسیع کریں, عارضی طور پہ کہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ٹل فردر آرڈر, اور دوسرا ہے کہ نیا چیئرمین نیب لگا دیں. تو نئے چیئرمین نیب کے لیے 3-4 نام زیر بحث ہیں جی, اور اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب. سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے. نیب میں وہ رہ چکے ہیں, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. براڈ شیٹ کے معاملے میں وہی کمیشن کے ان کو کمیشن مقرر کیا گیا تھا, ایک کمیشن بنایا گیا 1 مین, اور انہوں نے اس کی رپورٹ بھی مفصل طور پہ جمع کروا دی ہے, بہت ساری چیزوں سے واقع ہیں. پھر پاناما کیس جو تھا 5 ممبرز بینچ کے وہ ایک رکن تھے, یعنی کہ اس کا حصہ تھے. 5 ممبرز بینچ سپریم کورٹ کا, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اس میں شامل تھے اور بڑے ہی پرفیکٹ تھے, اور دل کی تکلیف بھی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس بینچ میں آ کے بیٹھ گئے تھے. تو پھر ایک ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں حسین اصغر صاحب, وہ PSP ریٹائرڈ ہیں, ان کا نام بھی زیر غور ہے اور ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. تیسرے یہ بھی موجود ہے کہ آرمی کے کوئی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل لے لیے جائیں, تو یہ موجود ہے. 3-4 نام تو یہ موجود ہیں جی جو میں نے آپ کو بتائے, اور ان میں سے جو فیورٹ ہے, موسٹ فیورٹ کون ہو سکتا ہے, وہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے چانسز زیادہ ہیں, اور حسین اصغر صاحب آلریڈی موجود ہیں جی ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ. ان کی اپائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو آنے والا جو چیئرمین نیب ہوگا جی, وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب اگر نہ ہوئے تو ان سے زیادہ سخت ہوگا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس FIA اس وقت ڈیل کر رہا ہے, اور وہ نیب کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, جو کیس ہے ان کا,
جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں یہ 29 ستمبر کو مشکوک ٹرانزیکشن کیس 29 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں 8 ارب سے زائد کی مشکوک ترسیلات ہیں۔ تو اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک بچا کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بقول ان کے ایف آئی اے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن ایف آئی اے کے مطابق ابھی تک حمزہ شہباز شریف یہ لوگ جو ہیں وہ تحقیقات میں کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے اور کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے، نہ وہ اور نہ ان کے وکیل۔ سینئر افسر ہیں ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے، انہوں نے یہ سارا عدالت کو بتایا اور ان کی فی الحال وہ ضمانت پر ہیں اور کسی وقت بھی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں جی ہوگا اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوگا۔ تو یہ قومی سیاست چل رہی ہے جی، تیزی آنے والی ہے، بلکہ تیزی آ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ اور اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔